السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 146۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ فَأَعْطَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھ مل کر ان کے ساتھیوں کا، اللہ والوں کا میدانوں کے اندر صبر و استقلال اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احد کے دن مسلمانوں نے جب شکست کے آثار دیکھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سنی تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ ہمت ہار بیٹھے کہ اب تو ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو سابقہ انبیاء کرام کا حوالہ دیتے ہوئے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کی تلقین فرمائی کہ تم سے پہلے بھی بہت سے اللہ والے، بہت سے اولیاء کرام اپنے دور کے انبیاء کے ساتھ مل کر ان کی سپرویژن میں، ان کی نگرانی میں، ان کی سپہ سالاری میں میدانوں کے اندر کھڑے رہے اور اپنے اپنے دور کے طاغوتوں کو، دشمنوں کو، کافروں کو اور اللہ کے دین کے دشمنوں کو للکارتے رہے۔ اگرچہ ان کی تعداد کم ہوتی تھی، وہ کمزور ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ انبیاء کرام اور وہ اللہ والے، ان کے ساتھی، وہ بزدل نہیں ہوئے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ تھوڑی تعداد اور تھوڑے اور قلیل اسلحہ اور محدود وسائل کے باوجود وہ میدانوں کے اندر لڑتے رہے، ڈٹے رہے، اور وہ یہ بات جانتے تھے کہ میدانوں کے اندر دشمنوں سے جو لڑائی ہوتی ہے وہ تعداد اور اسلحہ کے بل بوتے پہ نہیں ہوتی،
وہ تو ہوتی ہے اللہ کی مدد اور ایمان کے بل بوتے پہ۔ تو آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں سابقہ انبیاء کرام اور ان کے اللہ والے ساتھیوں کا تذکرہ، میدانوں کے اندر ڈٹ جانے کا، استقامت کا مظاہرہ کرنے کا۔ وَكَأَيٍّ، اور کأین، کئی، کتنے ہی، کأین کتنے ہی، کئی، سوال کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان میں سے یہ بھی ایک لفظ ہے۔ جس طرح انگلش میں ہم کہتے ہیں کہ ہاؤ مچ یا ہاؤ مینی، اس قسم کے الفاظ ہیں یہ عربی زبان کے۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنے ہی، من نبی، نبیوں میں سے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبیوں میں سے ایسے نبی گزرے ہیں یا کتنے ہی نبی ہیں، قاتل، جنہوں نے جنگ کی۔ پچھلے دنوں کسی بھائی نے سوال کیا تھا کہ جنگ اور جہاد میں کیا فرق ہے، تو میں نے عرض کیا تھا کہ جنگ اور جہاد میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ جہاد قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے اور جنگ ہماری زبان کا ایک لفظ ہے، یہ جہاد ہی کا ترجمہ ہے۔ اس کے خیال کے مطابق شاید یہ تھا کہ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑا جائے وہ جہاد ہوتا ہے، اور جو کسی دنیاوی مفادات کے لیے لڑا جائے شاید وہ جنگ ہوتی ہے۔ نہیں، یہ جنگ جہاد ہی کا، لڑائی ہی کا ترجمہ ہے۔ ہاں، جہاد یا جنگ، اس کی دو قسمیں ہیں، وہ جنگ، وہ لڑائی، وہ جہاد اللہ کی رضا اور فی سبیل اللہ بھی ہو سکتا ہے، اور فی سبیل الطاغوت بھی ہو سکتا ہے، اور دنیاوی مفادات کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جنگ کی بھی دو قسمیں ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ، لڑائی کا ترجمہ جنگ کرنا یہ درست ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ہیں یا کتنے ہی نبی گزرے ہیں، قاتل، جنہوں نے جنگ کی، یا جنگ کی، معہو، ان کے ساتھ۔ معہو، ہو کی ضمیر لوٹ رہی ہے نبی کی طرف۔ اب نبی یہاں واحد ہے، اگرچہ ہم کأین کے ساتھ ملا کر اردو زبان کے اسلوب میں اس کا ترجمہ جمع میں کر رہے ہیں، تو نبی کا لفظ یہاں واحد ہے، اس لیے معہو، اس کے ساتھ، یعنی نبیوں میں سے جو نبی بھی لڑتا رہا، میدانوں میں کھڑا ہوتا رہا، اس نبی کے ساتھ، قاتل معہو، لڑے اس کے ساتھ، یا جنگ کی اس کے ساتھ، یعنی اس کے ساتھ مل کر، اس کے ہمراہ۔ کنہوں نے جنگ کی؟ نبی کے ہمراہ۔ کون لڑے نبی کے ہمراہ؟ ربیون، ربیون، ربیون کی جمع ہے، جس طرح ربانی ہوتا ہے نا، رب والا، یہ اسی طرح کا ایک لفظ ہے، ربی، ربیون، رب والا، تو اس کی جمع ہے ربیون، جس طرح ربانی کی جمع ربانیون۔ قاتل معہو، جنگ کی اس کے ساتھ یا لڑے اس کے ساتھ، ربیون، رب والے، کثیر، بہت سے رب والے لڑے، اللہ والے، اہل اللہ لڑے۔ معلوم ہوا کہ اصل میں اللہ والے، اہل اللہ، اولیاء کرام وہ ہیں جو میدانوں میں دشمن کو للکارتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی جہاد کو کبھی دیکھا ہی نہیں، اور بس وہ اپنی ذات کی حد تک اللہ اللہ کرتے رہیں، تو وہ اللہ والے نہیں ہوتے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ میدانوں میں کھڑے ہوتے رہے۔ فما، تو نہ، وہنو، انہوں نے
ہمت ہاری، تو نہ وہ کمزور ہوئے، وہن کمزوری کو کہتے ہیں، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، فما وہنوا، تو نہ وہ کمزور ہوئے، نہ انہوں نے ہمت ہاری، لی کی وجہ سے، لام زیر لی کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ ما جو اصابہ، پہنچی، مصیبت پہنچی۔ اصابہ کے ساتھ مصیبت کا لفظ الگ بھی آ جاتا ہے اور کبھی صرف اصابہ، تو صرف اصابہ ہوگا تو پھر اس کا ترجمہ کریں گے مصیبت پہنچی۔ لی کی وجہ سے، ما اصابہم، جو انہیں مصیبت پہنچی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی۔ تو جب انسان اللہ کے دین پہ چلتا ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے جب انسان میدان میں نکلتا ہے، تو پھر مصیبتیں تو آتی ہیں، آزمائشیں تو آتی ہیں، رکاوٹیں تو آتی ہیں۔ تو پھر ایسے حالات کے اندر جو انہیں اللہ کی راہ میں مصیبت پہنچی، تو اس مصیبت کی وجہ سے انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور پڑے، ضعف، ضعف سے ہے، ضعفن کمزوری، اور جو پیچھے لفظ تھا وہنوا، وہ وہن سے ہے، وہن کمزوری۔ وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور پڑے، ومستکانوا، اور نہ انہوں نے عاجزی دکھائی، نہ انہوں نے بے بسی دکھائی، یعنی دشمن کے سامنے میدان میں انہوں نے بے بسی اور کمزوری نہیں دکھائی کہ ہم بے بس ہو گئے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہم نہیں مقابلہ کر سکتے۔ یہ تینوں الفاظ ملتے جلتے ہیں، ایک وہن، ایک ضعف اور ایک استکانہ، تینوں کے معنی کمزوری ہیں، لیکن تینوں میں تھوڑا سا فرق بھی کیا گیا ہے۔ جو وہن ہے وہ دل کی کمزوری ہے، پہلے کمزوری انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اندر سے انسان کمزور ہوتا ہے کہ جی دشمن بڑا طاقتور ہے، جس طرح ہمارے مسلمان اکثر، نا جی نا، یہ تو اتنا بڑا دشمن ہے، اس سے تو لڑنا خودکشی ہے، حماقت ہے، ہماری طرح آرام سے گھر میں بیٹھے رہو، دنیا بناؤ، اپنی کاروبار کرو بس۔ تو جو لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے بھی حوصلے پست کرتے ہیں۔ اللہ پاک مورال اپ کر رہا ہے ایمان والوں کا، مسلمانوں کا، غزوہ احد والوں کا، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ مورال ڈاؤن کرتے ہیں، نا جی دشمن بہت طاقتور ہے، آپ بہت کمزور ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کی ہمت بڑھائی ہے، ڈھارس بندائی ہے، ان کا مورال اپ کیا ہے۔ تو وہن دل سے کمزوری کا پیدا ہونا، اور ضعف جو عام کمزوری ہوتی ہے، جس کا عام طور پہ اظہار ہوتا ہے، آپس میں اظہار کر لیں۔ اور یہ جو استقانت ہے، یہ ہے دشمن کے سامنے میدان کے اندر کمزوری اور بے بسی کا مظاہرہ کرنا۔ تمہارے تینوں قسم کی کمزوریوں کا تذکرہ فرمایا کہ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو نہ انہوں نے اس مصیبت کی وجہ سے ہمت ہاری جو انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور پڑے عملاً، ومستکانوا، اور نہ انہوں نے عاجزی، بے بسی دکھائی، واللہ، اور اللہ، یحب الصابرین، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جب جہاد کے ساتھ، میدانوں کے ساتھ صبر کا تذکرہ آئے تو پھر اس صبر سے مراد وہ صبر نہیں ہے جو عام طور پہ ہم اپنے معاشروں میں، مسلمان معاشروں میں صبر کرتے ہیں۔ کسی مسلمان کی طرف سے اگر تکلیف پہنچائی جائے تو اس پہ صبر، کہ اس کو معاف کیا، اس سے بدلہ نہیں لینا اور اس کو درگزر کرنا ہے۔
اور اسی طرح کوئی مصیبت آ جائے تو اس پہ اللہ کی ناشکری کے کلمات زبان پہ نہیں لانے، یہ والا صبر میدانوں میں مراد نہیں ہوتا، یہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے بنیادی طور پہ مراد ہوتی ہے اس صبر سے استقامت، صبر و استقامت، صبر و استقلال، ڈٹ جانا۔ اس لیے فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک تو صبر کرنے والے وہ ہیں نا جو دشمن کی طاقتوں کو، اس کے ٹینکوں کو، اس کے میزائل کو، اس کی ٹیکنالوجیوں کو، اس کے بمبوں کو، اس کی ترقیوں کو دیکھ کر گھر میں کمزور ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے جہاد کرنے کی، تو بس صبر کرو، جو بھی دشمن ظلم کر رہا ہے دنیا کے اندر، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، بس اس پہ صبر کرو جی، اللہ سے دعا کرو بس۔ یہ صبر نہیں ہے، یہ میدانوں میں رہ کر صبر ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وما کانا، اور نہ تھا، وما کانا، اور نہ تھا، قولہم، ان کا قول، وما کانا قولہم، اور ان کا قول نہیں تھا، اور ان کی بات نہیں تھی، الا، مگر۔ تو الا کو ساتھ ملا کے اگر ما اور الا دونوں کا اکٹھا ترجمہ کریں تو یوں بھی کر سکتے ہیں وما کان قولہم الا، اور ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی، ان قالوا، کہ انہوں نے کہا، ان کی زبان پہ کوئی ناشکری کے، کوئی بے صبری کے، کوئی کمزوری کے الفاظ نہیں تھے، بلکہ ان کی زبان پہ اپنے رب سے دعائیں کرنے کے کلمات تھے۔ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، واسرافنا، اور ہماری زیادتی کو بھی، فی امرنا، ہمارے کام میں، ہمارے معاملات میں ہماری زیادتیوں کو بھی بخش دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم ثابت رکھ، وثبت، اور ثابت رکھ، مضبوط رکھ، اقدامنا، ہمارے قدم، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں پر، اور کافر لوگوں پر ہماری مدد فرما۔ تو ان کی بات اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، واسرافنا، اور ہماری زیادتی کو بھی بخش دے، فی امرنا، ہمارے کام میں، ہمارے کاموں میں، معاملات میں جو بھی کچھ زیادتیاں ہم سے ہو گئیں ہمیں وہ بھی بخش دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، وانصرنا، یعنی جما دے، میدان سے ہم بھاگے نہ، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر لوگوں پر۔ اسی قسم کی یہ اللہ والوں کی، نبیوں کی دعاؤں کا تذکرہ ہے نا، ایک اللہ والے کی دعا کا تذکرہ اور نبی کی اور اللہ والوں کی دعا کا تذکرہ سورۃ البقرہ دوسرے پارے کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں، جالود اور طالوت کے واقعے میں۔ وہ بھی اللہ والے تھے نا، انہوں نے کیا کیا تھا؟ قالوا، انہوں نے کہا تھا، وَلَمَّا بَارَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے، جس طرح پانی اوپر سے بالٹی بھر کے ڈال دی جاتی ہے اس طرح، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے قدم ثابت رکھ، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو اللہ والے جو ہیں وہ ہر دور کے اندر اپنے انبیاء کے ساتھ، اپنے
سپہ سالاروں کے ساتھ مل کر محدود وسائل کے ساتھ میدانوں میں کھڑے رہے اور اللہ کی مدد اور اس کے توکل اور اس کے بھروسے پر ڈٹے رہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے۔ دعا مومن کا ایک زبردست ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن ساری رات خیمہ لگا کے دعائیں کی تھی نا، یا اللہ تھوڑا سا لشکر، تھوڑے سے وسائل لے کر میدان میں آ گئے ہیں، اب یا اللہ ان کی میدان کے اندر کافروں کے مقابلے میں مدد کرنا اب یہ تیرا کام ہے۔ عطا فرمایا، دیا ہم انہیں اللہ نے، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، عطا کا معنی ہوتا ہے آنا، اور آ کو لمبا کر کے پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے دینا۔ آتینا پڑھتے ہیں نا، ربنا آتینا، یا اللہ ہمیں دے، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ فآتا، تو عطا فرمایا ہم انہیں اللہ نے، فآتاہم اللہ، تو اللہ نے انہیں عطا فرمایا ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ۔ دنیا کا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ کامیابی، کافروں کو شکست، مال غنیمت اور دین کا غلبہ، عزت، ایمان والوں کی شان و شوکت، یہ ساری چیزیں دنیا کا بدلہ ہے۔ فآتاہم اللہ، تو عطا فرمایا انہیں اللہ نے ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، وحسنا، اور اچھا، وحسنا، اور اچھا، ثواب الآخرہ، آخرت کا بدلہ، اور اچھا، اور آخرت کا اچھا بدلہ، یعنی دنیا کا صرف بدلہ، وہاں اچھا نہیں کہا، کیونکہ اصل اور بہترین اور اچھا بدلہ تو آخرت کا بدلہ ہی ہے۔ دنیا کے بدلے تو چھوٹے چھوٹے عارضی بدلے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ حسنہ کا لفظ استعمال کیا، وحسنہ ثواب الآخرۃ، اور آخرت کا اچھا بدلہ بھی، وہ بھی اللہ نے ان کو عطا فرمایا، جس کا قرآن میں اور حدیث میں تذکرہ ہے کہ جب وہ ایمان والے شہید ہو گئے یا ان کے نبی شہید کر دیے گئے تو پھر اس کے بعد ان کی روحوں کو، ان کے جسموں کو کس طرح اللہ پاک نے پروٹوکول عطا فرمایا، جنت سے حوریں آ گئیں لباس لے کر، اور پھر کس طرح عرش الہی کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں کے اندر سبز رنگ کے پرندے ہیں، جنتی پرندے، ان کی پوٹوں کے اندر اللہ پاک نے ان کی روحوں کو ڈال دیا، اور پھر یہ پرندوں کی شکل میں یہ روحیں جنت کے اندر سیر کرتی ہیں اور جنت کے چشموں سے پانی پیتی ہیں، اور پھر جنت کے میوے کھاتی ہیں، پھل کھاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ پرندے، یہ روحیں پرندوں کی شکل میں رحمان کے عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں کے اندر آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں آخرت کے بہترین بدلے کی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں۔ واللہ، اور اللہ، یحب المحسنین، محبت کرتا ہے ایسے نیکوکاروں کو، پسند کرتا ہے، ایسے نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ کیسے نیکوکار؟ اللہ پاک یہاں کن کو نیکوکار کہہ رہا ہے؟ جو میدانوں میں اپنے نبیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ڈٹ کر دشمنوں سے لڑتے ہیں، اللہ پاک ایسے نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ تو اس لیے اے غزوہ احد کے اندر لڑنے والے مسلمانوں، اگر نبی کی شہادت کی افواہ تمہیں پہنچ گئی ہے، ابھی تو نبی شہید ہوا بھی نہیں ہے، یہ خبر بھی جھوٹی ہے، لیکن اگر بالفرض نبی شہید ہو بھی جائے، اگر تمہیں مالی جانی نقصان ہو بھی جائے، تمہیں شہادتوں کا سامنا کرنا بھی پڑے، تو پھر بھی اے مسلمانوں کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا، میدانوں سے بھاگنا نہیں ہے، میدانوں کو چھوڑنا نہیں ہے، تمہارے قدموں کو ڈگمگانا نہیں ہے، بلکہ سابقہ اقوام، سابقہ انبیاء اور ان کے ساتھ مل کر لڑنے والے اللہ والوں کے کردار کو اور ان کے جہاد کو اور ان کی استقامت کو تم نے مد نظر رکھتے ہوئے میدانوں کے اندر ڈٹ جانا ہے۔
اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب